فضائل میں جی چاہتا ہے کہ آج باوفا علموں والے بادشاہ کا فضائل پڑھا۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی نا کہ ہم نے آج مل کے سجدہ کرنا ہے باوفا کی پاک جوتی پر۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ 2 منٹ کی تمہید سن لیجیے قرآن کے ساتھ، چونکہ قرآن پڑھوں گا نا تمہیدن، تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی مولا عباس کسے کہتے ہیں، چونکہ جس بادشاہ کا قصیدہ پڑھنے کے لیے تمہیدن قرآن پڑھنا پڑے اسے عباس کہتے ہیں۔ میرے عزیزوں ذرا تمہید میں غور کیجیے گا کہ ہم نے سخی باوفا، باب الحوائج، اللہ کا دروازہ، علی محمد کا دروازہ ہے، عباس اللہ کا دروازہ ہے۔ صدقے جانا باب الحوائج، اور میں بسم اللہ کرا 14 سیدوں کا مان۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں اس بادشاہ کی جوتی چومنے سے پہلے میں چاہتا ہوں پہلے میرے ہونٹ پاک ہو جائیں تاکہ میں بادشاہ کی جوتی چومنے کے قابل ہو جاؤں، اور ہونٹ پاک ہوں گے قرآن پڑھنے سے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کبھی پنکھا آن ہوگا کبھی آف ہوگا، آپ نے محسوس نہیں کرنا تاکہ نماز میں فرق نہ آئے۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ میرے عزیزوں اب میں بات شروع کر دوں نا۔ اللہ نے 84 قسمیں کھائی ہیں قرآن میں۔ بابا جی کتنی؟ 84۔ آپ کو پتا ہے میں قسم اٹھاؤں، میں سونا لگتا ہوں قسم اٹھاتے ہوئے کیونکہ میں گناہ گار ہوں۔ یار چلو میری بات پہ یقین کر دیں، جو ہے ہی اللہ، اور جس نے ایسا سچا بھیجا کہ دشمن بھی کہتا تھا تو صادق بھی ہے تو امین بھی ہے، وہ سچا اللہ جو مصطفیٰ کا بھی اللہ ہے، یار اسے کیا ضرورت ہے قسم اٹھانے کی؟ اس کا مطلب ہے وہ 84 قسمیں جو اٹھا رہا ہے، اس کا مطلب ہے وہ بات کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے کہتا ہے۔ کبھی کہتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کبھی کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينَاءَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، کبھی کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کبھی کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ۔ اس کا مطلب بار بار قسم اٹھاتا ہے نا۔ اللہ قرآن میں 84 قسمیں اٹھاتا ہے۔ یہ ایک ملنگ کی مجلس ہے، مجھے بڑا دکھ لگے گا اگر کوئی مولا کا ملنگ چپ کر گیا۔ 84 قسموں میں سے ایک قسم ایسی ہے، نصیب آباد والوں وڈا جملہ کھلے وڈا شاہ جی، جس کے بارے میں اللہ خود کہتا ہے اوئے ہوئے 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 ہوئے، یہ بہت بڑی قسم ہے۔ اگر میں اوئے ہوئے آپ کو قرآن سے نہ دکھاؤں میرا قتل معاف۔ اللہ خود کہہ رہا ہے اوئے ہوئے ہوئے، یہ بہت بڑی قسم ہے۔ اس تو بڑی قسم اللہ نے، میں کتنے میں آیا اب میں دیکھتا ہوں ملان کیسے استقبال کرتے ہیں۔ وہ قسم کون سی ہے؟ سورہ واقعہ میں اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اقسم بمواقع النجوم، اللہ کہتا ہے اے ہوئے والی قسم یہ ہے، مجھے قسم ہے اس زہرا کی چوکھٹ کی جس پہ ستارہ سجدہ کرتا ہے۔ ہائے 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 غریب، اور تیری مولا جوانی سلامت رکھے۔ جی سید، جی سید۔ بابا جی میں نوکر بابا جی، میرے مرشد پاک کہہ رہے ہیں پتر ایک باری پھر آکھی صدقے جاواں۔ اب میرے سید نے کہا ہے نا مرشد پاک، بسم اللہ بابا جی، اللہ آپ کی عزت اور رزق میں اضافہ فرمائے، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ میرے مرشد پاک نے، سید پاک نے کہا ہے کہ پتر دی ذرا وضاحت کر، تو آپ وہ سن لیجیے کہ میں نے اوئے ہوئے کہاں سے کہا تھا۔ آپ کہیں گے یار قرآن تو عربی میں ہے، یہ اوئے ہوئے کہاں سے نکل آیا؟ فلا اقسم بمواقع النجوم انہو انہو لقسم لو تعلمون عظیم۔ اللہ کہتا ہے اگر تمہارے پاس عقل ہے نا، خدا دی قسم اللہ، اگر تمہارے پاس عقل ہے تو پھر یقین رکھو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ ہائے 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 ہائے، اور قرآن پڑھنے، قرآن کہاں قسم اٹھائی؟ فرمایا چوکھٹ زہرا کی قسم ہے۔ جناب سلمان سے پوچھا گیا سلمان یہ سدرۃ المنتہا کسے کہتے ہیں؟ فرمایا حد ہو گئی، جہاں تم کھڑے ہو نا یہ چوکھٹ زہرا ہی سدرۃ المنتہا ہے۔ وہ کہتا ہے سلمان ہمیں پاگل سمجھتا ہے، تو تو محبت علی میں دیوانہ ہے، تو تو ملنگ ہے، ہم نے تو تیرے بارے میں سنا ہے کہ تو اپنا جو ریش رہتا ہے وہ جناب زہرا کی چوکھٹ میں پھیرتا ہے۔ اب بھائی جی بوکر نسل پھیر دے، اب بوکر اتنے پھیر بھی جتنے گاندے ہوئے، اور وہ تو جو سیدوں کی جوتی سے نور گرتا تھا نا چوکھٹ پہ، ہائے ہائے ہائے، اسے اپنی داڑھی سے اٹھاتے تھے، اور یہ خاندان بوکروں والا خاندان
ایسا ہے ان کی جوتی کے نزدیک بھی پلیتی نہیں آتی، اور وہ جو سجدوں کی جوتی سے نور گرتا تھا نا اسے اپنی داڑھی سے جناب سلمان اٹھاتے تھے تاکہ ہور نور ودے، تاکہ ہور نور ودے، تاکہ ہور نور ودے۔ سلمان سے پوچھا گیا تو سجدوں کا ملنگ ہے، تو سجدوں کے عشق میں دیوانہ ہو گیا ہے، تیری تو عقل ماری گئی ہے۔ ہم نے پوچھا سدرۃ المنتہا کیا ہے اور تو کہتا چوکھٹ زہرا ہے۔ وہ سدرہ تو وہ ہے جہاں پہ جبریل نے کہا تھا اگر ایک پورا بھی آگے بڑھا تو جل جاؤں گا، وہ سدرہ تو وہ ہے، تو نہ سدرہ آئے۔ سلمان نے یوں سینہ تانا، فرمایا وہ تمہاری معرفت تھی، یہ میری معرفت ہے۔ اور تم سدرہ اسے کہتے ہو جہاں جبریل رکتا ہے، میں سدرہ اسے کہتا ہوں جہاں محمد رکتا ہے۔ کیا کہنے آپ کے بابا جی؟ بابا جی مالک آپ کو سب کے جانا جی سب کے حیدری بادشاہ آپ کی عزت اور رزق ملا فرمائے سرکار شکریہ۔ یہ سفر جی اچھا انشاءاللہ موجود کی بسم اللہ سب کے ایک اور ملنگ یاد آ گیا اللہ کر جانا جی میں اللہ آپ کی زندگی دراز کرے، اور یہ جس ملنگ کا نعرہ تھا مولا ان کے درجات بلند کرے جی۔ آج یاد آگے وہ بڑے رونق تھے، چلے وہ مولا کی بارگاہ میں چلے گئے، آپ وہاں جا کے نعرے لگاتے ہوں گے انشاءاللہ۔ مالک آپ کو سلامت کرے جی، سر اٹھائیے بڑا اچھا آپ سن رہے ہیں جناب۔ ایک چوکھٹ زہرا کی قسم جہاں سڑکیں بابا جی اللہ نے سب تو بڑی یار اللہ آخر جو خود اکبر ہے، وہ کہتا ہے یہ سب سے بڑی قسم ہے فلا اقسم بما کے نجوم انہ لقسم لو تعلمون۔ میں نے کالے کپڑے والے کیا جانا قرآن کیا ہے، انہ لقسم لو تعلمون عظیم۔ اگر تمہارے پاس عقل اور شعور ہے نا مولویو وشیو اور سنیو، اگر تمہارے پاس عقل ہے تو اللہ کہتا ہے اس سے بڑی قسم ہے کوئی نہیں۔ اچھا اب میں پہلا فکرہ کہوں گا، میں نے محسوس کیا ہے کہ جب میں زور لگا کے پڑھتا ہوں تو اس کا آواز کم ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب اگر میں آہستہ پڑھوں گا آرام سے پڑھوں گا تو آواز ٹھیک رہے گا۔ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ مولوی رہ گیا تو مولوی زور نہیں لاتا، یہ مائک کی مجبوری کی وجہ سے میں تھوڑا آہستہ پڑھوں گا۔ آپ کی آواز سونی نمبر تک شاہ جی سید اللہ سونی آواز نمبر تک آئے۔ اللہ کہتا ہے اس چوکھٹ زہرا کی قسم فلا اقسم بمواقع النجوم، جہاں پہ ستارے اترتے ہیں اس چوکھٹ کی قسم جدی اما شویہ کنوسی نہ کرے۔ خدا کی قسم نصیب آباد والے بڑے نصیب والے ہو کہ غازی کا ذکر سنو، اور جس چوکھٹ پہ ستارہ اترا تھا نا اسی چوکھٹ پہ چاند بن کے عباس آیا تھا۔ اور میں سب کے جانا اور میں سب کے بابا جی کیا کمال کا مجمع آپ کا بابا جی، خدا کی قسم میری ذاکری بہت چھوٹی ہے، مجمع کمال ہے بھائی غلام جی سب کے جانا جس مجمع پہ مالک آپ کو سلامت ہے کہ آپ اتنی گہرائی میں سن رہے ہیں، اتنی معرفت میں سن رہے ہیں، اللہ آپ کی عزت و رزق میں اضافہ فرمائے۔ بھائی جان جہاں ستارے چاچا جی جہاں ستارے اترتے تھے نا وہاں ام البنین کی گود میں ایک چاند اترا۔ میں چھوٹے پتر ہے بیٹا، میں آپ کو پتا ہے میں ہر جگہ کہتا ہوں میں بچوں کا ذاکر ہوں پتر، یہ بڑے دعا کرتے ہیں ان کی مہربانی۔ بیٹا آپ نے یاد کرنا بیٹا میرے مرشد علموں والے بادشاہ کا لقب ہے قمر بنی ہاشم، ٹھیک ہے پتر۔ اب بیٹا قمر کہتے ہیں چاند کو، کسے کہتے ہیں پتر؟ اور بنی ہاشم پتر کہتے ہیں سجدوں کو۔ پتر میں نے قرآن دی عظمت دی قسم کائنات میں سب سے سونا خاندان سجدوں کا ہے۔ دنیا جہان میں جتنا حسن ہے یہ سجدوں کی جوتی اتنے نہیں، سجدوں نے جوتی نے تھلے نکلتا ہے۔ کائنات میں جتنا بھی حسن ہے یہ سادات کی جوتی کے نیچے سے نکلتا ہے۔ پائتن پاک بھی قسم سید اسے کہتے ہیں جس کا قطرہ گرے تو یوسف بنتا ہے۔ ہائے 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 یہ ہے زہرا کا بابا سید جو کائنات کے سارے سیدوں کا سردار ہے، سب سے بڑا سید ہے۔ سید اس پاک ذات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہیں جس کے پسینے کا قطرہ گرے تو یوسف بنتا سب کے جانا۔ اس کا مطلب ہے ساری کائنات میں سب سے سونا خاندان سیدوں کا ہے جسے خاندان بنی ہاشم کہتے ہیں۔ اور سارے بولا جو قمر بنی ہاشم ترجمہ کرا سونے آندا چاند۔ ہائے 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 بابا جی مولا آپ کو سلام یار تو توجہ رکھی بھائی یار سوچو صحیح میں کی پہنا میں پہنا جڑے کائنات تو ود سونے نے اور سید نے تے یار جنوں سید آکھن ساڈا چاند نے۔ ہائے ہائے بھائی میں بول رہا مالک آپ کو سلام قمر بنی ہاشم جیو بابا جی اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اسے ادبی الفاظ میں استعمال کروں سارے بولیں گے تو پھر سن لیجیے۔ ابا جی
اکبر و قاسم و حسنین کی موجودگی میں چاند کہلوانا بھی آسان کہاں ہوتا ہے؟ ہائے ہائے صدقے جامع مالک آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ اب ذرا توجہ رکھیے گا، اور ایک جملہ میرا اپنے پتر کا جملہ ذرا چت نہ جے تے چت کے میرے نہ بولا جے۔ تین حجت خدا اکٹھے جس کے لاڈ دیکھے اسے عباس کہتے ہیں۔ اور میں صدقے ہائے 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 مولا علی، مولا حسن، مولا حسین، تین حجت خدا اکٹھے جس کے ناز اٹھائیں۔ اور میں صدقے جاواں، اور میں صدقے جاواں، اور یہ تو تین ہے نا، اگر ایک وقت میں 14 بھی ہوتے تو سارے اٹھ کے غازی کو سلام کرتے، پوچھو کیوں؟ بطول کی دعا ہے۔ ہائے 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 مولا آپ کے حسن کے جاواں مل کے اچھا جا رہا ہے میری ماما جی بسم اللہ کرنا۔ مولا آپ کو سلامت رکھو، پاک سجدہ طاہرہ حجاب الہی کی دعا ہے بھائی۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ میرا کوئی بھائی ایسا ہے جو ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتائے کہ ایک گل ایسا کدی نہیں سنی جنہیں میں ہن کر لگا کہ نبی پاک کا فرمان ہے النظر الی وجہ علی عبادہ۔ کی ترجمہ شاہ جی آپ بالکل صحیح ترجمہ فرما رہے ہیں۔ ایک بار میرے کو سنا ایک دسیا جی میں یہ ترجمہ حدیث کے مطابق کیتا ہے، علی کو دیکھنا عبادت ہے۔ صدقے جاواں شاہ جی میرے شاہ جی کہتا نا شاہ جی کہتا نہیں وجہ علی کا چہرہ، علی نہیں، رسول کہتے ہیں علی کا چہرہ عبادت ہے۔ یا رسول اللہ آپ نے علی کیوں نہیں کہا اگر علی کہتا تو عبادت رک جاتی؟ میں نے کہا علی کا چہرہ، چونکہ عباس بھی علی کا چہرہ ہے۔ اور میں صدقے جاواں مالک آپ کو سلامت رکھے۔ اب اسی علی صدقے جاواں جی مہربانی اب لفظ چہرہ پہ توجہ رکھے گا۔ میرے مولا علی شیشے کے سامنے کھڑے ہیں، آئینے کے، اب کیا جی بلا تشبیہ بادشاہ یوں کھڑے ہیں، کبھی زلفیں سوارتے ہیں، کبھی داڑھی سوارتے ہیں اور شیشہ دیکھ رہے ہیں۔ 2 منٹ بھی گزرے، 3 منٹ بھی گزرے، 5 منٹ بھی گزرے، ادھا گھنٹہ گزر گیا تو مشرف پاک کھلوتے ہیں وہ ایک کدھا ادھا گھنٹہ جیڑا صرف سمجھے نہ سمجھے تو ساریاں رضاواں نہیں لیندہ، جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادتوں سے اور یارہ ضرب کتنے دیر لگتی ہے؟ آپ ضرب ہو گیا، اور جس کا ایک سکنڈ کائنات کی عبادتوں سے افضل ہو، ایمان قرآن دسو جو ادھا گھنٹہ کھلوتا رہے کہ وہ کتنا کو اٹھا ملے گا۔ ہم پیچھے جناب سلمان نے کھلو رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ بادشاہ کا ایک ایک کام جو ہوتا ہے نا مولا علی بادشاہ کا، وہ علم کا سمندر ہے، تو چپ کر کے سلمان لیندہ ہے۔ جدوں واوا ٹائم لگ گیا نا سید پاک سلام، سید پاک ہمیں پتہ ہے کہ یوسف آپ ہی کا صدقہ ہے، اور یارا انام علی میں نور واحد ہے نا، رسول اور علی ایک نور ہے نا، تو انہی کا صدقہ ہے نا۔ مشرف پاک سید پاک بڑے سونے ہو تو جمع کوئی بھی نہیں، انی دیر شیشے کے انی دیر، اور تیری جتی تو کائنات دیاں اس طرح قربان کرا۔ غازی کا پیو مسکر سارے بلا دے، غازی کا بابا مسکرا کہ سلمان تجھے کس نے دیکھا کہ میں صرف شیشہ دیکھ رہا ہوں؟ میں تو عبادت کر رہا ہوں۔ کہ یعنی عبادت کیسی فرمان؟ مصطفیٰ کا فرمان نہیں، علی کا چہرہ دیکھنا اللہ کی عبادت ہے۔ ہائے ہائے صدقے جاواں مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ علی کا چہرہ صدقے بھائی علامہ جی سارے پوری ہر نکتہ سے والے بھائی جیوے اللہ تیری جوانی سلامت رکھے۔ آئے داری بھائی مالک آپ کو سلامت رکھے۔ علی کا چہرہ دیکھنا اللہ کی، کل لاہور گیا تھا باٹا پر پڑھ رہا تھا، وہاں ایک مہینے سے پہلے کہ بھائی نے سوال کیا، اس نے کہا جی پاجی ہم غیر شیعہ ہیں اور ہم کہتے ہیں صحابہ کرام میں حضرت ابو بکر افضل ہیں، آپ کہتے ہیں علی افضل ہے، یہ تو اٹھکل کی دلیل ہے؟ میں کہا بھائی جی ابو بکر کی بات نہیں، ہم کہتے ہیں علی نبیوں سے بھی افضل ہے۔ وہ اندھا تو اڈا کیتا ہے، من دسو نا من دسو، میری کتاب چو منو دسو، میری کتاب چو منو دسو۔ میں کہا تیری 100 کتاب میں نہ ہو میرا قتل معاف، اگو فیصلہ تو آپ کر لے، اے حضرت ابو بکر کو دیکھنا عبادت ہے کہ علی کو دیکھنا عبادت ہے؟ صدقے جاواں مولا آپ کے ہاتھوں سے صدقے جی صدقے بھائی سارے بولیے گا۔ بھائی مالک آپ
کو سلامت سب کے جہاں بابا جی سرکار اگلے دن وہی شیشہ میرے مولا علی کے ہاتھ میں ہے اور اپنے دروازے پہ کھڑے ہیں کہ اتنی سلمان ہونا ہے. کچھ دیر کے بعد سلمان آیا. بادشاہ جی سلام یطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جی سلمان ادھر آؤ. جی بادشاہ. فرمایا اللہ شیشہ گھر لایا. کل تو پوچھتا تھا میں بڑی دیر شیشے گھر لایا. آندا بادشاہ جی آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ میں عبادت کر رہا ہوں تو کی خیال ہے ہوں عبادت نہیں کرنی. اچھی بولا جی. فرمایا اب شیشہ لے جا مجھے اس کی ضرورت نہیں رات کا میرا عباس آ گیا ہے. ہائے 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 سب کے جانا. اور جسے مولا نے ہاتھ دیا ہے وہ ہاتھ بلند کرے اونچا نعرہ حیدری. اور میں بسم اللہ کرا میں بسم اللہ. بابا جی تھوڑا مجمع کیا بات ہے نظر بھائی حیدری تین حجت خدا. میرا موضوع یاد ہے نا آپ کو. تین حجت خدا. یا شاہ جی سید یا یوں سن لیجیے بابا جی یا اسے یوں کر دوں کہ علی جس کی ڈوری ہلائیں حسنین جسے لوری سنائیں اسے عباس کہیں. ہائے ہائے بابا جی مالک آپ کو سلامت کیا. کون ہے عباس؟ میرا مشہور جملہ ہے نا علم کا. میں نے ایک جگہ کہا تھا علم کہ ہم علم کیوں نکالتے ہیں. یاد ہے نا سارا نہیں یاد دہرا دئیے. شاہ جی لوگ کہتے ہیں کہ شیعو تو انو کی ہو گیا ہے. امام بارگاہ پہ علم غازی شہن صاحب علم لاندے امام ہاں گڈی پہ علم ڈیرے پہ علم گھر پہ علم چھت پہ علم ہویا کی ہے. اور میں کہا بھائی جی اسی تہاڈی زیادہ نہ کم نہیں کردے. اسی صرف علم تاں لانے ہیں جدوں خیبر چ ساڈے نبی نے مولا علی نو علم دتا سی نا تے ساڈا مولا علم سٹ کے نسیا نہیں سی. سب کے جاوا جی بسم اللہ کرا تعالی کا آپ کو سلام. تو یہ علم ہے بابا جی یہ علم ہے میرے مرشد عباس کا. لو جی سر چکو تو جملہ سنو. پہلے میں یعنی کہ ریکویسٹ یہ کروں گا کہ ایک باری ساہ لے لو. میں پیانامہ صدقہ غازی دا ایک باری لو میں بھی تو لو جی ٹھیک ہے جی. کیونکہ ساہ اس وقت دعایا کہ ایڈے پنڈال چوں ایک بندہ چپ رہا. پینتن پاک دی قسم سیدنا نوکرہ تے گلہ پھر کرنا میرا حق بندا ہے کہ بادشاہ جی میں حلالیاں موالیاں جو جملہ آکھیا سی تے ان اگوں رسپانس نہیں ہوتا. ایڈا ہاں غلط ہو سڑک پہ کھڑے کر کے گولی مارو. صحیح ہو پھر ہر شیعہ ماں کے پتر پہ واجب ہے سونی آواز جوش کے ساتھ منبر پہ کہا چاچا جی جملہ کھڑے گا بابا جملہ کھڑے گا. چاچا جی ایک بار پوچھو کون عباس. ہاں جی شیعوں کو مشکلات میں جو علی سے پہلے یاد آئے اسے عباس کہتے ہیں. بھائی بادشاہ آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کی جوانی سلامت رکھے. شیعوں کو مشکلات میں جو علی سے پہلے یاد آئے اسے عباس کہتے ہیں. یہ ہو گیا تو عقیدہ. ہوں میں اپنے مولا غازی دا علم دسا تو کن کوئی کنا کو علم ہوئے گا کو آپ صاحب لا لو. علی کے پاس جو علم تھا نا لوگوں نے پوچھا یا علی آپ کہتے ہیں سرونی جو چاہو پوچھو یہ کتھوں لے آجے. فرمایا میں نے بطول کے بابا کی زبان چوسی ہے. سن لیا جی یہ سن لیا جی. یہ تو مطلب ہے پاک رسول اللہ سارا علم کدے کول ہے. آتے پائنتن دی قسم میں منو اندازہ ہی نہیں ہے غازی نے کنی کو واری پیو دی زبان چوسی ہے. ہائے ہائے پتہ کیا ہر وقت مولا علی جب گھر آتے تھے نا تو اپنے یوں لیٹ کے نا تو عباس کو سینے پہ سلاتے تھے اپنے. تو مولا غازی کے ساتھ ناک سے ناک جوڑ کے لیے باتیں کرتے تھے. ایک بندے نے پوچھا یا علی ایک منڈا تہاڈا بالکل تہاڈے انگر ہے شکل بھی صورت بھی حیبت بھی تے تہاڈے علم نال ساری دنیا مزہ لیندی ہے. یہ تہانوں بھی کدی مزہ آیا اپنے پتر نوں پڑھاؤن دا؟ سرکار آکھیا انج میرے ورگا ہے اللہ نے میرا ڈبل شارٹ میری کاپی انج بنائی ہے. تو بھائی دھیان رکھا دے اس فکرے تے دو بندے بول راضی ہیں کیونکہ فکرہ اوکھا ہے دو بندے بول راضی ہیں. ایک کیونکہ مولا علی نو مزہ آیا نا کہ جس گل دا مولا علی نو مزہ آئے وہ گل عام تے نہ ہوگی. جس کسی کو سمجھ نہ آئے تو معافی دے آجے. وہ بندہ آندا یا علی آپ کو مزہ آیا غازی کو پڑھانے کا؟ فرمایا ہاں. بابا جی چاچا جی ہاں مالک کون؟ علی شاہ. مالک کون سا؟ علی فرماتے ہیں میں ایک بار انہوں آکھیا ہے غازی قل احد عباس تو آہ ایک کہ غازی آندہ ہے ایک کہ میں اگو آکھیا غازی قل اسنان ہون آہ دو. اگو میرا منہ چمکنا نہیں بابا جے سبحان اللہ میں ایک آکھیا ہون دو نہیں آکھنا. ہائے 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 سب کے جانا مالک آپ کو سلامت رکھے. مل کے اونچا نعرہ تہاڈی معرفت تو صدقے جانا اور مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. اب چاچا جی بھائی جان اب دیکھیے میرے عباس مولا کا علم کیا ہے معرفت کیا ہے جلال کیا کہ شیعوں کو علی سے پہلے یاد آتا ہے.
اچھا ہوں میں کہنے معرفت کی ہے اینو آکھی دا چھوٹے پتر ایڈا بروٹا ہے نا بروٹا اینو اردو چاکھی دا آبرو کی آکھی دا پتر ان پتر میں جملہ کھنا ہے ابرو آکے تسا انہوں نے دیکھنا کہ کیویں بول دے دے معرفت کا مولا دی جو شیعوں کو علی سے پہلے یاد آئے اسے عباس کہتے ہیں اگلا جملہ بھائی ایسا ہے نا اس کا مطلب ہے جب میں نے مصلی بچھایا پہلے مجھے اللہ یاد آیا اس کے بعد اپنا کام یاد آیا اس کے بعد مجھے یاد آیا کہ قرآن میں تو صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ اقیم الصلاۃ نماز پڑھو اینج کے نہ دسے ہے حسین کے نانے نے پھر رسول یاد آیا پھر مجھے وہ سید یاد آیا جو حالت رکوع میں بھی فقیر کو خالی نہیں جانے دیتا اور پھر مجھے وہ سید یاد آیا کہ اگر اس پاک سید کا سجدہ نہ ہوتا نہ اللہ یاد آتا نہ نبی یاد آتا نہ علی یاد آتا نہ تیرا مصلی ہوتا پھر مجھے حسین یاد آیا میرا مطلب کی نکلا نصیب آباد والے بڑے نصیب والے ہو سیدہ نے ذکر سے بیٹھے بڑے نصیب والے نتیجہ کیا نکلا جب میں نے اللہ کا مصلی بچھایا اللہ یاد آیا نیاز یاد آئی رسول یاد آیا علی یاد آیا حسین یاد آیا ایک قرآن کا ناز ہے جو میرا عقیدہ تو ہے رہے وہ اچھا بولا جو پینتن پاک کی قسمیں اللہ کے مصلی پہ کئی یاد آتے ہیں علم کے نیچے بس عباس یاد آتا صدقے جا رہا سب سے پاک خاندان شجرہ طیبہ سیدوں کا خاندان ہے جس خاندان کے صدقے میں ہم حلالی پیدا ہوتے ہیں سن لے یہ شجرہ صرف سیدان دا فخر نہیں ساڑھا بھی فخر ہے یہ شجرہ نہ ہوتا پتہ نہ لگتا ماں کون ہے بیوی کون ہے بہن کون ہے اس وجہ سیدان دا شجرہ ساڑھا بھی فخر ہے سن دو پہ شجرہ سعادت ہمارا فخر ہے اور ہمارے پاک پیدا ہونے کی دلیل ہے اگر یہ سید نہ ہوں دے تو پتہ نہیں لگتا کون کدھا ہے گل سمجھ آگئی ہے اس وقت سعادت کے شجرے نو سلام کرنا ہر مسلمان حلالی دا کام میں حلالی دا جو کائنات میں حلالی ہوگا وہ سیدوں کا حیدری کائنات میں جو حلالی ہوگا شریف ماں کا پتر ہوگا وہ قیامت تک سیدوں کو سلام کرے گا اس پاک سیدوں کو اب تم سنو اس پاک شجرے میں 4 علمدار گزرے ہیں حضرت حمزہ حضرت جعفر پتر جعفر نہیں اکھنا جعفر حضرت علی حیدر اور میرا مولا عباس کنے گزرے ہم دھیان رکھا جائے اے مولوی صاحب پہلے تینوں میں اور مرشد عباس میں ذاکر صاحب فرق کیا ہے قرآن کی قسمیں اس تو بڑا فرق میرے کو کوئی نہیں دے یہ تھوڑا فرق ہے علم کو دیکھ تھوڑا فرق ہے پہلے تینوں علمدار تھے عباس علمدار سب کے جانا بابری مالک آپ کو سامنے دیکھے اب میں پہلے 2 کو چھوڑتا ہوں جناب حمزہ کو سلام کیا سائڈ پہ کیا حضرت جعفر کو سلام کیا سائڈ پہ کیا باقی رہ گئے 2 پیو پتر اکو جی شکلہ والے اکو جی اکلا والے اکو جی وجاہت والے میرا مولا عباس اپنے بابا علی کی کاپی ہے سیم ٹو سیم شبیہ ہے اسے ہم شبیہ کہتے ہیں بالکل کاپی ہے آپ سنیے گا علی اور عباس اور دیکھا دے پہلے اپنے ذہن میں لائیے علم کی شکل لائیے یہ دیکھیے ایک ڈنڈا ہے اوپر فریرہ ہے اور سب کے اوپر ایک یہ سن لے جناب ہوں علم دین چ آ گیا نا علم دین چ لیاؤ ساڈے نکاح نو ککھ نہیں ہوندا چاچا جی ذرا علم دین میں لائیے چاچا جی فکر رکھا چاچا جی سٹینڈ یعنی ڈنڈا فریرہ اور اوپر ذاکر صاحب مہربانی ذاکر صاحب دعا فرمائیے گا کیا فرق ہے علی میں اور عباس کے علمدار ہونے میں یا غازی شہنشاہ تیری جتی کا صدقہ نصیبہ با چینج کرم ہوئے میری بہنا ماما دھوے دعا کرن تے میرے ویر زبان تو دعا کرن انج غازی شہنشاہ اپنی جتی کا صدقہ انج کرم کر وہ یہ تھوڑا فرق ہے جس کا ہاتھ علم اٹھائے اسے علی کہتے ہیں اور علم جس کا ہاتھ اٹھائے اسے جھنڈا ہو سینٹر میں چاند اور ستارہ ہو یہ کہنے میں لگتا ہے یہ جا کے انڈیا کی لگ سکتا ہے تو انہوں کا ترنگا اتنے لگ سکتا ہے پائنتن پاک دی قسمیں ہمارا جھنڈا ادھر نہیں ان کا ادھر نہیں پائنتن دی قسمیں ایک کائنات میں واحد بادشاہ عباس ہے جس کا علم پاکستان میں بھی ہے ہندوستان
है, जिसका अफ्रीका में भी है, जिसका अमेरिका सदके जाना जिस बादशाह का परचम बॉर्डर का मोहताज ना हो, सदके जावा इंशाल्लाह। जाकिर साहब कह रहे हैं ये भी दुआ कीजिए कि अनकरीब काबे की छत पे होगा, और इंशाल्लाह होगा, इंशाल्लाह होगा। और प्यो दा घर पुत्र दा ही हुंदा है जी। सदके जावा, मालिक आपको सलामत रखे। नसीबाबाद वालों, पैतन पाक की कसम अभी फजाइल मेरे सीने में और है, लेकिन मैं थोड़ा पुत्र थोड़ा नौकर हाँ, मैं मिंबर तक खलो के बयाना ये हुण एडा वड्डा फिक्र आखन लगा कुरान की कसम इस तो बाद ना भी ना पढ़ा फजाइल ते पैतन की कसम तुसीं आखोगे और मुझ तो भाई ठीक हो गया भाई, सारे हलाले राजी हो गए, तुसीं आप मुंह आखोगे या अली आप भी अलमदार हैं, मेरे मुर्शिद गाजी भी अलमदार है। या अली आपको अलम मिला था खैबर में, या अली मेरे अब्बास को मिला था करबला में, या अली जहां आपको अलम मिला था ना सानू पता है किन्ना च मिलिया सी। या अली सॉरी बादशाह माफी, जिन 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 के होते हुए या अली आपको अलम मिला था ना सानू पता है। अब बादशाह जी नाराज ना आ जाए, मैं थोड़े पुत्र का किसी का पढ़ना पिया। और जिन जिन की मौजूदगी में गाजी को अलम मिला उनका भी हमें पता है, कोई हम शक्ल मुस्तफा है, कोई हम शक्ल मुर्तजा है, कोई हसन की शबी है, कोई औन है, कोई मोहम्मद है। और यारा मैं नहीं आखना पूरा पंडाल उठ पवे ना मैं आखना कि कल तक बोल रहे हो। एक मेहरबानी यार ए झोलिए ते सईदा का सब तो छोटा नौकर जेड़े मेरे भरा बैठे हो, जेड़े खलोते हो, जे जुमला सच्चा हो तो तुहाडे दिल ते जाके लगे, फिर गर्मी की परवाह कीते बगैर पक्खे बंद होने के बावजूद इंज बोले ने कि कंधा पे दरख्त भी सुनन कि इत्थे गाजी दे हलाली नौकर बैठे ने। या अली अलम आपको भी मिला था, अलम अब्बास को भी मिला था, और जिनकी मौजूदगी में अली आपको अलम मिला उनका भी हमें पता है, जिनकी मौजूदगी में अब्बास आपको अलम मिला उनका भी हमें पता है। तो या अली गुस्ताखी माफ, जुत्ती चुम के या अली गुस्ताखी माफ, या अली पत्थरों में हीरा चमकना और है।